الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذكركم في أهل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کے گناہوں کو دور کرنا چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور اللہ تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذکرکم فی اہل بیتی اے میرے صحابہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا حضرت محترم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے جو ساری کائنات
کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ سید الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات حاضرین، آج کی ہماری نشست کا، ہماری ملاقات کا عنوان ہے اہل بیت نبویہ کے بارے میں اہل تشیع کے نظریات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دو جملے جو میں نے بولے، اہل بیت اور اہل تشیع، اس کی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد اہل بیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس بات کو آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ تیسرے نمبر پر اہل سنہ والجماعت کے نزدیک اہل بیت کون ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت کی تعداد کیا ہے، ان کے متعلق بات ہوگی۔ اور پانچویں نمبر پر اہل تشیع کا اہل بیت کی متعلقہ نظریات کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا طبقہ جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں 1,40,000 صحابہ کرام پہ زبان درازی کرتا ہے، اور ہر سال ان کی زبان بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے سالوں سے تو یہ اصحاب ثلاثہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق بالکل واضح بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں ہم زبان کھولتے ہیں یہ العیاذ باللہ اہل بیت کے دشمن تھے۔ اہل بیت اور اہل تشیع، اہل بیت عربی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے، اہل اور بیت۔ اہل کا معنی ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر، یعنی گھر والے۔ گھر والوں سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے۔ اور اہل تشیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ شیعہ سے نکلا ہے، اور شیعہ کا معنی ہے جماعت، گروہ، طبقہ، مکتبہ فکر۔ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وَإِن مِّن شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ۔ اور اہل تشیع کا معنی ہوگا کہ ایسی جماعت جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا۔ اگر تاریخ کے جلووں پہ نظر دوڑائی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ دو جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک جماعت تھی حضرت علی کی، اور دوسری جماعت تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی کی جماعت کو شیعان علی اور سیدنا امیر معاویہ کی جماعت کو شیعان معاویہ کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والے بعد میں بنو عباس کہلائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار بعد میں بنو امیہ کہلائے،
اور امت مسلمہ کے اندر دو بہت بڑی خلافتیں قائم ہوئی، خلافت بنو عباس اور خلافت بنو امیہ۔ خیر بات کہیں اور نہ نکل جائے، دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اہل بیت کا معانی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ ہم جب کسی زبان کے متعلقہ کوئی سوال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ اہل زبان سے پوچھا جاتا ہے، کیونکہ اہل زبان اس لفظ کے معانی کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے استاد ہیں پروفیسر سید کلیروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہمارے کمرے کے اندر ایک انڈین آدمی تھا اور ایک پاکستانی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے یار مجھے استری دے دو۔ جب اس نے مجھ سے استری مانگی، وہ جو انڈین دوست تھا ہماری کلاس کے اندر پڑھتا تھا، ہمارا روم میٹ تھا، وہ بڑے نا غصے کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ خیر میں نے اپنی استری اٹھائی اور اس کو دے دی۔ بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس کو بڑے غصے کے ساتھ دیکھ رہے تھے، بڑے بول رہے تھے، اس سے مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہماری زبان میں استری بیوی کو کہتے ہیں۔ اس لیے کسی لفظ کے اصل معنی کو سمجھنے کے لیے اہل زبان سے پوچھا جائے گا کہ اہل زبان اس معنی کا، اس لفظ کا معنی کیا لیتے ہیں۔ تو لغت کی کتاب ہے القاموس، اس کے مصنف ہیں علامہ ابن منظور۔ وہ اہل بیت کی تشریح کرتے ہوئے القاموس کے اندر لکھتے ہیں فَأَهْلُ الْأَمْرِ وَلَاتُ، لفظ اہل کی جب نسبت کسی کام کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا وہ کام کرنے والا۔ وَلِلْبَيْتِ، اور جب اہل کی نسبت بیت یعنی گھر کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا سکان ہو، اس گھر کے رہنے والے۔ وَلِلْمَذْهَبِ، اور جب لفظ اہل کی نسبت مذہب کی طرف کی جائے گی تو اس کا معنی ہوگا مَن يَدِينُ بِهِ، کہ وہ لوگ جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کے مطابق زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اور جب لفظ مذہب کی لفظ اہل کی نسبت ہوگی وَلِلرَّجُلِ، آدمی کی طرف، تو اس کا معنی ہوگا وَكَأَهْلِهِ، اس کے گھر والے۔ وَلِلنَّبِيِّ، اور جب لفظ اہل کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا ازواج، نبی پاک کی بیویاں، وصہر، نبی پاک کے سسرالی رشتہ دار، وعلی، اور حضرت علی، ونساء، اور حضرت علی کی بیوی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی عرب کی جو معروف کتاب ہے لغت کی، اس کے مطابق اہل بیت کا معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سسرالی خاندان۔ سسرالی خاندان سے کیا مراد ہے؟ جن لوگوں کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی شادی ہوئی، یا پھر جن لوگوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی شادیاں جو ہیں وہ کی، ان کو عربی زبان کے اندر سحر کہتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، یہ سارے کا سارا اہل بیت کے اندر کے مفہوم میں شامل ہے۔ یہ تو تھی لغت کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر اہل بیت کن کو کہا گیا ہے۔ صرف ایک حدیث نوٹ کروں گا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ کھڑے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں اذکرکم فی اہل بیتی، اے میرے صحابہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ تو سیدنا اسامہ بن زید اور بعض روایات میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ کے بعد میں پیغمبر وہ اہل بیت کون ہیں؟ تو کائنات کے امام نے فرمایا وہ اہل بیتی من حرمت الصدقۃ بعد،
اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر میرے بعد صدقہ حرام ہوگا، یعنی اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں ہوگا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا قال من ہم یا رسول اللہ کے بعد پیغمبر وہ کون ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کا نام دیا کہ حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، حضرت عقیل کی اولاد جو ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، حضرت جعفر طیار کی جو اولاد ہے وہ میرے اہل سے ہے، اور حضرت عباس کی اولاد جو ہے وہ میرے اہل سے ہے۔ یعنی پورے کی پوری ڈیٹیل رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ یہ چار نام لیے، حضرت علی کی اولاد، حضرت عقیل، یہ عقیل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ جعفر کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہے۔ عباس کون ہے؟ رسول اللہ کے چچا ہے۔ یعنی یہ جب بنو ہاشم کے ایمان لانے والے جتنے بھی خاندان ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ آل علی کہا ہے، آل ابی طالب نہیں کہا۔ آل علی کہا ہے، آل ابی طالب نہیں کہا، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کا نام نہیں لیا بلکہ علی کا نام لیا ہے، کیونکہ چچا ایمان کی دولت سے محروم ہی دنیا سے چلے گئے تھے۔ خیر، یہ اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں شامل ہیں، رسول اللہ کی ساری بیٹیاں شامل ہیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام کے سارے نواسے اور نواسیاں شامل ہیں، نبی علیہ السلام کے جو ایمان والے آپ کے خاندان کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری شامل ہے۔ آقا علیہ السلام کے منہ بولے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ، یعنی کہ پوری نسل جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے بعض لوگوں کو اعزازی طور پر اپنے اہل میں شامل کیا، وہ شامل ہے۔ اعزازی طور پر جن کو شامل کیا ان کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک یہ سارے کے سارے لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں اہل تشیع کی طرف۔ شیعہ حضرات کے نزدیک اہل بیت کے اندر کون کون شامل ہے؟ جو شیعہ ہے سب سے پہلے تو نبی علیہ السلام کی بیٹی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ پیغمبر کائنات کی صرف ایک بیٹی تھی، جو بقیہ تین بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلے کسی خاندان سے بیٹیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام نے کی پرورش کی ہے۔ یہ اہل تشیع کا نظریہ ہے جو احادیث اور حقائق کے بالکل مخالف ہے۔ جب میں نے اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی کہ انہوں نے ان تینوں بیٹیوں کا انکار کیا ہے، تو بات جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی کہ ان تینوں کے نکاح جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ میں کیے ہیں۔ حضرت ابو العاص حضرت زینب کے شوہر ہیں، یہ بھی خاندان بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان جو سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کے شوہر ہیں، یہ بھی بنو امیہ سے ہیں۔ اور اہل تشیع کو جو بنیادی نفرت ہے وہ خاندان بنو امیہ سے ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے متعلق شیعہ حضرات کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں صرف 5 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں، جن کو عمومی زبان میں پن تن پاک کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہی ٹرم آج کے سنی مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، پن تن پاک۔ نبی علیہ السلام، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 5 لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں نے سوال کیا ام کلثوم کا نام کیوں نہیں لیا؟ ام کلثوم کون ہے؟ سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہونے والی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے اور حضرت علی کی بیٹی ہے، ان کا نام نہیں لیتے۔ جب تعریف پڑھی گئی تو بات سامنے آئی، اس لیے نام نہیں لیتے، کیونکہ اگر ام کلثوم کا نام لے تو
پھر یہ ماننا پڑے گا ام کلثوم بیوی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اگر ان کو اہل بیت کے اندر شامل کیا جائے پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و توقیر کرنی پڑتی ہے، لیکن ان ظالموں نے قسم کھائی ہے کہ خلفائے ثلاثہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ غلبہ کرتے ہیں۔ پھر اہل تشیع کے نزدیک یہ چار لوگ صرف اہل بیت میں شامل ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی فرد و بشر اہل بیت کے اندر شامل نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے پہلی انہوں نے گستاخی کی اہل بیت کی، وہ اہل بیت کے درمیان تفریق کی ہے، اہل بیت کے درمیان فرق کیا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت نہیں۔ آقا علیہ السلام کی ساری ازواج کو اہل بیت سے نکال دیا، پیغمبر کائنات کے سارے بیٹوں کو اہل بیت سے نکال دیا، آقا علیہ السلام کی ساری بیٹیوں کو اہل بیت سے نکال دیا۔ سب سے پہلے جو انہوں نے جسارت کی ہے اور اہل بیت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ یہ کہ اہل بیت کے درمیان تفرقہ ڈالا ہے۔ اللہ کے اللہ الحاکمین کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من فصل اللہ، تو رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے، ناس کو جوڑتا ہے۔ تصورات میں جا کر سوچیں، ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہوں، 2 بیٹیاں ہوں، اس کے رشتہ دار دوست کہنا شروع کر دیا وہ 2 بیٹیاں اس کی ہیں ہی نہیں، وہ 2 بیٹیاں اس کی نہیں ہیں۔ تصورات میں جا کر سوچو، جس بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں 2 بیٹیاں میریاں نہیں ہیں، تو حقیقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت میں وہ اس ذات کے اوپر بھی شک کر رہے ہیں اور اس کی بیوی کے اوپر بھی شک کر رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پہلے خاوند سے ان کے جو اولاد تھی وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئی نہیں تھی، کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پہلے خاوند کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، جبکہ روایات میں آتا ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح کیا تو سیدہ ام سلمہ نے یہ شرط لگا دی، اللہ کے بعد پیغمبر اور تو کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے بچوں کی تربیت کروں گا، ان کی کفالت بھی کروں گا۔ جبکہ ایسا کوئی معاملہ اور کسی بیوی کے بارے میں نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے کسی اور زوجہ محترمہ کی اولاد کے متعلق ایسے فرمودات جاری کی۔ تو حضرت آقا علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے۔ اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے، یہ اتنے ظالم ہیں جنہوں نے قرآن کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی۔ تحریف قرآن ان کا ایک باقاعدہ نظریہ ہے اور قرآن مجید کے اندر آیات کی اس طرح اضافہ کیا ہے۔ صرف 2 آیات میں بطور مثال کے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت مقدسہ ہے، اس کے اندر تصریح کی ہے، کتاب کا نام ہے حیات القلوب، اس کا مصنف ہے ملا باقر مجلسی۔ اس نے اس آیات مقدسہ کی تحریف کی، کیا لکھتا ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران کی جگہ لکھتا ہے غلام علی، یعنی علی کی ولایت کا تذکرہ کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر علی کی ولایت کی کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کی اور بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ مناقب ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر تقریب کر کے ایسے الفاظ شامل کیے گئے جو قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الحق من ربکم قل الحق من ربکم فی ولایت علی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہاں بھی تحریف کر دی کہ یہاں فی ولایت علی کے الفاظ کا اضافہ کیا جو کہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو لکھا ہی نہیں ہے، لیکن ان ظالموں نے قرآن مجید کے اندر تبدیلی کر کے امت کے نام اصل میں یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن کو صحابہ نے بدلا تھا، ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ آیا ہے، اس کے اندر ولایت علی کے الفاظ موجود ہیں۔ اور حیات القلوب کی جو دوسری جلد ہے
ملا باقر مدرسی کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر اس نے ایک نہیں دو نہیں 40 ایسی آیات لکھی ہیں جس کے اندر اس نے تبدیلی کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں۔ اہل بیت میں یا پنجتن پاک میں سے جو بنیادی نام ہے وہ شیعہ احباب کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمتع وابو بکر وعمر، کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کیا کرتے تھے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج تمتع کیا کرتے تھے۔ ان ظالموں نے معنی بدلا۔ معنی کیا کیا کہ رسول اللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ متع کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام انبیاء سے افضل قرار دے دیتے ہیں۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ارشاد الطالبین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے علی اخبرنی اانت خیر ام آدم، کہ تم بہتر ہو یا آدم بہتر ہے۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ اے علی بتائیے تم بہتر ہو یا آدم بہتر ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا انا خیر من آدم، میں آدم سے بہتر ہوں، وخیر من ابراہیم، ابراہیم سے بہتر ہوں، وخیر من موسیٰ، موسیٰ سے بہتر ہوں، وخیر من عیسیٰ، اور عیسیٰ سے بہتر ہوں، وخیر من سائر الانبیاء، سارے کے سارے انبیاء سے میں بہتر ہوں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا اور اصل میں ان کی خباثت سامنے آئی ہے۔ یہ تمام انبیاء کے گستاخ ہیں اور جو آڑ بناتے ہیں جس ذات کو، اس ذات کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک اور قول حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا علی اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کون ہو؟ رجال کشی شیعہ احباب کی کون پر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 184 میں لکھتا ہے، ان کا مصنف حضرت علی کہتے ہیں میں خدا کا چہرہ ہوں، میں خدا کا چہرہ ہوں، میں خدا کا پہلو ہوں، میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، اور میں ہی زمین کا اصل وارث ہوں۔ یہ حضرت علی کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا اور اللہ کی ذات کو توہین کی گئی۔ اور کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں کہ ہمارا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حضرت علی وقار آئی چلیے آگے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس کون ہیں؟ ان کا نام عبداللہ ابن عباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا کی تھی، اللہم فقہ القرآن، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ قرآن مجید کے اندر 3 آیات نازل ہوئی کفار کے بارے میں۔ ایک آیت نازل ہوئی بئس المولا ولبئس العشیر، دوسری آیت نازل ہوئی ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور گمراہ ہے۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اگر میں آپ کو نصیحت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ شیعہ احباب کی کتاب رجال کشی صفحہ نمبر 52 53 54 پہ ان تینوں آیات کے متعلق لکھا ہے، یہ تینوں آیات حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں، حالانکہ یہ تینوں آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں کہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایمان کامل نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تمام صحابہ کو مرتد کہتے ہیں بشمول اہل بیت کی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے الیاذ باللہ، صرف 3 باقی بچے۔ میرے ذہن میں تھا
کہ جب ان تینوں کا نام پڑھوں گا، ایک نام علی کا ہوگا، ایک نام حسن کا ہوگا، ایک نام حسین کا ہوگا، لیکن جب ان کی کتاب کشف الامہ کو کھولا تو اس کے اندر تین نام سامنے آئے، ایک نام حضرت مقداد کا، ایک نام حضرت سلمان فارسی کا، اور ایک نام حضرت زید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں تینوں کے علاوہ باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے، اور میں علی بھی گئی، حمزہ بھی گئی، سارے کے سارے صحابہ جو ہے مرتد ہو گئے رضوان اللہ۔ ان کا نظریہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ نے دین کو چھوڑ دیا، اور ان کے اندر حسن حسین کو بھی نہیں چھوڑا، علی مرتضیٰ کو بھی نہیں چھوڑا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی نہیں چھوڑا، حضرت ابی بکر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بزدل تھے، بزدل تھے۔ رجال کشی میں لکھا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ کیوں کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ تو جناب علی جواب دیتے ہیں اصل میں عمر سے ڈرتا ہوں، اس لیے ڈرتے ہوئے اپنے بیٹی کا رشتہ عمر کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی بکر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب باب فضل کا معاملہ آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں باغ فتح دینے سے انکار کر دیا تو سیدہ فاطمہ نے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پورے لوگوں کے سامنے اپنے سینے کو پھاڑ دوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ دوں گی اور لوگوں کے سامنے تیرے خلاف احتجاج کروں گی۔ اس طرح کی بےہودگیاں۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی تو یہ سارے کے سارے شیعہ جو تھے جو حضرت حسن کو ماننے والے تھے، حضرت حسن کی فوج کے حصے دار تھے، یہ حضرت حسن کو کیا کہتے ہیں تاریخ کی کتابوں نے وہ الفاظ محفوظ کیے ہیں، یہ کہنے لگے یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ ہیں۔ امیر المؤمنین نے کہا مذل المؤمنین کیا کر حضرت حسن بن علی کو پکارا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر کے کوفے بلا کر حضرت حسین کو بے یار و مددگار چھوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد خود ہی ماتم اور نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ان کے چند کردار کی چند جھلکیاں ہیں۔ ان کا کردار قرآن کے ساتھ ہے، قرآن کو بدلا، رسول اللہ کی گستاخی کی، حضرت علی کی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت حسن بن علی کی گستاخیاں کرتے ہیں، حضرت حسین بن علی کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ محرم شروع ہوتا ہے حضرت حسین کی بات کی جاتی ہے، حضرت حسن کی بات نہیں کی جاتی۔ آج تک کبھی کسی شیعہ ذاکر سے حضرت حسن کی شان سنی، حضرت حسن کی شان کیوں نہیں بیان کرتے؟ اصل معاملہ کیا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے چونکہ مجبور ہے نام لینے کے لیے، معروف نام ہے، ام کلثوم کا نام غیر معروف ہے، حضرت حسن کا نام معروف ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے حضرت حسن کا نام لیتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے۔